السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں وہ آپ لوگ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پسند آئے گا۔ تو ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا اور رائٹر کا نام بھی آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ تو چلے ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت اس کی سانسیں بہت زیادہ بے ترتیب تھیں۔ دروازے کی اچھی سے کنڈی لگا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا اور مصنوعی پھولوں کی سیج پر بیٹھی غزل کی طرف بڑھنے لگا۔ بہت زیادہ رگڑ کر شیو کرنے کی وجہ سے اس کے گال مزید پچکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میٹرک فیل اقبال عرف بالی کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے واقعی حقیقت ہے یا پھر خواب۔ ابھی پچھلے مہینے تک اس کی شادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بالی کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ اس کی پرورش دادی نے کی تھی۔ غزل اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، مگر بچپن سے ہی اس کے والدین شہر چلے گئے تھے، اس لیے وہ وہیں پر پلی بڑھی تھی۔ بالی سے ان کا رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا۔ سال میں ایک آدھا بار وہ گاؤں آتی تھی۔ چونکہ غزل کے سارے رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے، یہیں کا رہائشی ہونے کی وجہ سے بالی نے اکثر اسے اپنی کزنوں کے ہمراہ کھیتوں وغیرہ کی سیر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین اور معصوم سی تھی۔ اسے دیکھ کر گاؤں کیا شہر کے لڑکے بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ایف ایس سی میں ٹاپ کے نمبر حاصل کرنے کے باوجود انٹری ٹیسٹ میں اس کا میرٹ نہ بن سکا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بننے کا سپنا ادھورا رہ گیا۔ کچھ دن پہلے غزل کے ابا بالی کی دادی کو آ کر ملے اور اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بالی سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلے تو دادی کو سمجھ نہیں آیا کہ غزل کا باپ ماسٹر بشیر کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ لفنگے سے بے وقوف بالی کے ساتھ شہر کی لڑکی تو کیا گاؤں کی ان پڑھ شبانہ بھی بیاننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ کہاں پڑھی لکھی بہت حسین غزل کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب یہ بات بالی کو پتہ چلی، جب تک دادی نے لڈو اس کے منہ میں نہیں ڈالا وہ منہ کھولے دادی کو سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا تھا۔ دادی تجھے میرے مرے ہوئے ابا کی قسم، یہ جوتے کہہ رہی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ یہ جو تو کہہ رہی ہے وہ مذاق تو نہیں ہے نا؟ بالی نے دوبارہ تصدیق چاہی تھی۔ تیرے ابا کیا تیرے دادا جان کی قسم، اس کا ابا خود کہہ کر گیا ہے۔ دادی اپنے پوتے کے منہ سے کھلکھلاتے ہوئے اسے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ یہ سن کر بالی نے دھمال کے انداز میں ناچنا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماسٹر بشیر کو ایسا کیا نظر آیا جو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ گاؤں کے چودھری رب نواز کے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ماسٹر اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دے۔ زیور زمینیں نقدی ہر طرح کی آفر کی گئی، مگر ماسٹر نے ہر پیشکش کو دھکار دیا تھا۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ خود غزل کا باپ بھی بالی کے ساتھ رشتے کے لیے ناخوش ہے، مگر خود غزل نے ضد کر کے اپنے والدین کو بالی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ چاروں نہ چار ماسٹر بشیر کو اکلوتی بیٹی کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑی۔ اس وقت دلہن کے روپ میں سجی سبری غزل اس کے پاس جاتے ہوئے بالی کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بیٹھ کے آخری زیرے پر بیٹھتے وقت وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی مشکل خود غزل نے گھونگھٹ اٹھا کر حل کر دی۔ پہلی نظر میں ہی بالی کو اپنا آپ بہت کمتر لگنے لگا تھا۔ کہاں وہ کانچ کی گڑیا سی اور کہاں یہ گوار سا بالی۔ غزل جی آپ پانی پئیں گی؟ گھبراہٹ میں اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور پانی لینے کے لیے اٹھنے لگا، مگر غزل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اقبال مجھے پانی نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ اور مانگنا چاہتی ہوں۔ جھیل سی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سہ نہ پایا اور جلدی سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ چند لمحے موت سے خاموشی سے گزرے تھے، بالآخر غزل نے سکوت توڑا۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے شادی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ میں چاہتی تو چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی، مگر پورے گاؤں میں تم مجھے سب سے زیادہ قابل اعتبار لگتے ہو۔ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ بالی پہلے ہی اتنا بدخواص تھا، اوپر سے غزل کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ تم نے سنا تو ہوگا مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق تھا، وہ دور خلاؤں میں تکتے ہوئے بولی تھی۔ بالی سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا تھا۔ مگر بدقسمتی سے میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اب اس کی آواز میں درد تھا۔ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر بننے کا میرا یہ خواب تم پورا کرو۔ میں کیسے کر سکتا ہوں غزل جی؟ پہلی بار اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا تھا۔ تمہارے ابا مرحوم کی زمینیں جو اب تمہاری ہیں وہ اگر تم بیچ دو تو میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں، غزل نے جلدی سے کہا۔ ہاں مگر اس کی آمدن تو ہمارا ذریعہ ہے کمانے کا، اور دوسری بات دادی تو مر کے بھی نہیں مانیں گی۔ غزل کی اس بات نے بالی کو واقعی پریشان اور الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں دادی کو تم جیسے تیسے کر کے منا لو گے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ڈاکٹر بن کے تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گی، بے شک تب تک تم مجھے طلاق نہ دینا۔ یہ مجھے چھوڑ کر جائے گی؟ بالی کو زور سے جھٹکا لگا تھا۔ غزل جی آپ نے صرف
ڈاکٹر بننے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ بالی کی آواز گمبھیر تھی۔ تمہارے ساتھ شادی میں نے ایک تمہارے ساتھ میں نے شادی ایک جوا سمجھ کے کھیلی ہے۔ یہ اب تمہارے اوپر منحصر ہے۔ یا تو تم زبردستی کر کے پوری زندگی مجھے گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دو یا میرے خواب کو پورا کرنے میں میری مدد کرو۔ غزل کے اس مطالبے نے بالی کو عجیب سے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں اگر چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے اسے یہی بات کہتی تو اس نے بھلے سونے چاندی کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کر رکھ دینے تھے، مگر وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میری ساری امیدیں اب تم سے ہی وابستہ ہیں۔ پلیز میرے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچا لو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ نہ کرے غزل جی، آپ ایسی باتیں نہ کریں، بالی نے تڑپ کر کہا تھا۔ میں ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد غزل پرسکون سی ہو کر سو گئی تھی۔ دوسرے دن کی صبح بالی کے لیے معمول سے بھاری تھی۔ ایک تو اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، دوسرا غزل نے اس کی زندگی میں آ کر بھونچال برپا کر دیا تھا۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا بھی تھا، مگر دکھ بھی ساتھ تھا کہ غزل نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے ڈرتے ڈرتے دادی سے غزل کی خواہش کا ذکر کیا تھا، جسے سن کر دادی کا غصہ ساتویں آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ جب بی بی نے ڈاکٹر ہی بننا تھا تو تجھ سے بیاہ چاہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دادی نے تڑپ کر کہا تھا۔ دادی ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، اب وہ اداس ہے تو میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ بالی نے زمین پر نظریں گھارتے ہوئے کہا تھا۔ تو چپ ہی کر بالی، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ دادی غصے سے اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے بولی تھی۔ دادی خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہو، جو کہنا ہے مجھے کہو۔ بالی نے آگے بڑھ کر دادی کو جانے سے روک دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دادی کو خاموش تو کروا لیا تھا، مگر سب سے بڑی مشکل اپنی جائیداد بیچنے کے لیے دادی کو راضی کرنا تھا۔ اپنی خاندانی زمینیں بیچنا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو کہ کل کو وہ بالی کے ساتھ رہے گی بھی یا نہیں، یہ دادی کے لیے آسان نہ تھا۔ آج غزل خوش تھی، بہت زیادہ خوش، کیونکہ اگلے مہینے وہ چین جا رہی تھی ڈاکٹر بننے۔ بالی نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا تھا۔ اس کی خاطر بالی نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی تھی۔ دادی تو ابھی بھی شدید ناراض تھی، مگر بالی کو امید تھی کہ وہ جلد اسے منا لے گا۔ جب سے پیسوں کا بندوبست ہوا تھا، غزل بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے گاؤں کے سرسبز کھیت بہت زیادہ پسند تھے۔ ان دنوں بہار کا موسم تھا، اپنے جوبن پر تھا۔ شام کو اکثر بالی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی۔ زرد سورج اور سرسوں کے پھولوں کا منظر بہت حسین لگتا تھا۔ وہ بالی کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی رہتی۔ اس وقت بالی کا دل کرتا کاش وقت تھم جائے اور یہ حسین خواب کبھی ٹوٹے نہ۔ بالی کے لیے ایک مہینہ پر لگا کر گزر گیا تھا، جبکہ غزل کا ایک ایک دن بھاری گزرا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی۔ جس دن اس نے جانا تھا وہ دن بالی کی زندگی کا بھاری ترین دن تھا، جبکہ غزل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جاتے وقت اس نے بالی کا ہاتھ تھام کر بڑی رسانی سے کہا تھا، بالی تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر جا رہی ہوں۔ تمہارے پیسے ایک امانت ہے، تب تک میرا اور آپ کا نکاح قائم رہے گا۔ جیسے پیسوں کا بندوبست ہوگا میں انہیں ضرور لوٹا دوں گی۔ اس کے بعد تم مجھے آزاد کر دینا۔ پلیز مجھے خود غرض مت سمجھنا، میں اتنی بری نہیں ہوں۔ اور ہاں، زندگی کا مقصد صرف کبوتر پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرنا۔ تم بہت ہی سیدھے سادے ہو، معصوم ہو، اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اس کے جانے کے بعد بالی بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ چھت پر جاتا تو اس سے فضا میں کبوتر اچھالتی کہہ لگاتی غزل یاد آتی تھی۔ یوں لگتا جیسے کبوتر بھی اس کی طرح اداس ہیں۔ اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے یار اسے لینے آتے تو وہ ساتھ جانے سے انکار کر دیتا۔ دادی اس کی حالت دیکھ کر کڑکتی رہتی اور منہ بھر بھر کے غزل کو گالیاں دیتی رہتی، جس نے اس کے اکلوتے پوتے کی زندگی ویران اور برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کچھ دنوں بعد بالی شہر کمانے چلا گیا تھا، کیونکہ زمینیں تو اب بک چکی تھی، گھر کا خرچہ بھی تو چلانا تھا۔ وہاں جانے کے بعد غزل بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ہفتے 15 دن بعد اسے میسج کرتی تھی اور اپنی مصروفیات وغیرہ کے بارے میں بتاتی رہتی۔ سال بھر گزرتے گئے تھے، اب اسے ڈاکٹر بننے میں چند ماہ ہی رہ گئے تھے۔ ان دنوں وہ اپنے ساتھ پڑھتے ہمایوں کا بہت زیادہ ذکر کرنے لگی تھی۔ ہمایوں بہت ہی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غزل اس سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ کچھ دن پہلے والد کو غزل کا آخری میسج آیا تھا، اقبال میں تمہیں بتاتے ہوئے کتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج مجھے یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری مل گئی ہے، بہت جلد میں پاکستان لوٹ آؤں گی۔ میں تمہیں ہمایوں کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی تھی نا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ چونکہ وہ بھی ڈاکٹر بن چکا ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے جب میں ہمایوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی تو وہ خود ہی تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ کچھ دنوں تک میں تمہیں رقم اور خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ امید کرتی ہوں تمہیں طلاق دستہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرے دن سے بالی کا
پیغام موصول ہوا تھا: غزل جی، آپ کو اپنا خواب پورا کرنے کی بہت بہت مبارکباد۔ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ رقم میں کبھی واپس نہیں لوں گا۔ ایک گوار ہونے کے ناطے میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بھلے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، مگر اتنے سال آپ میری منقوہ رہی ہیں، اور ہم پینڈو لوگ جب اپنی بیویوں کو کچھ دے دیں تو واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ جب کہیں میں اسی وقت طلاق نامے پر دستخط کر دوں گا۔ نئی زندگی کی شروعات کرنے پر آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ ایک ہفتے بعد ڈاکیا اس کے نام کا لفافہ دے گیا تھا۔ بالی کو یقین تھا کہ اس میں خلا کے کاغذات ہوں گے۔ اس نے سرد جذبات کے ساتھ لفافہ کھولا۔ ڈیئر اقبال، تمہارا میسج ملا۔ یقین کرو کتنی دیر میں اسے پڑھ کر روتی رہی تھی۔ میں یہاں آ کر بہت سے لوگوں سے ملی ہوں۔ یہ سچ ہے ہماری کی اسٹائلش سی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا، مگر کل جب میں نے اس کا دوسرا روپ دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہی کھلے ذہن کا ہمایوں ہے۔ وہ تو کبھی ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سیریس ہی نہیں تھا۔ میں تو صرف اور صرف اس کا ٹائم پاس تھی۔ اس طرح کی دوستیاں تو اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی تھی۔ یہ تو میں ہی بے وقوف تھی جو اسے پانے کی خواہش لے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے تکتارا تو تب مجھے اس کی اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل کر تمہیں دی تھی۔ اقبال، یہاں پر لوگوں کے کئی روپ ہیں۔ انہوں نے دولت، فریب اور جھوٹ کے ذریعے خوبصورتی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اندر سے ان کا حقیقی چہرہ بہت بدصورت ہے، بہت زیادہ بدصورت۔ یہاں پر میرا تعلق ہر قسم کے لوگوں سے رہا۔ یقین کرو کوئی بھی مجھے تمہاری طرح مخلص اور وفادار نہیں ملا۔ میں اپنی غلطیوں پر تم سے شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگلے جمعہ میری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ امید ہے کہ خود غرض اور اپنی منزل سے بھٹکی ہوئی بیوی کو واپس لانے تم ضرور آؤ گے۔ صرف اور صرف تمہاری غزل، تمہاری ڈاکٹر غزل۔ خط پڑھ کر صبر سے اقبال نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا۔ غزل کے جانے کے بعد اس نے زندگی میں بہت دھکے کھائے تھے۔ ان مشکلات نے اسے کن بنا کر کامیابی کا راستہ دکھایا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے شو روم کے مالک نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غزل کے ساتھ یک طرفہ محبت اسے کمزور بنانے کی بجائے اتنا مضبوط کر دے گی کہ چند سالوں میں وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں قابو کر لے گا۔ مہنگی ترین گاڑی میں سوٹ بوٹ سا اقبال ہاتھ میں پھول لے کر جب ایئرپورٹ پہنچا تو غزل ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ کر غزل کے چہرے پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی کہ جب چند لمحوں بعد پینڈو سے بالی کا خاکہ آنکھوں میں سجائے غزل باہر نکل کر اسے ڈھونڈ رہی ہوگی تو کتنا فنی منظر ہوگا۔ غزل باہر آئی اور ارد گرد نظر دوڑائی تھی، لیکن اسے کہیں بھی اقبال نظر نہیں آیا۔ جس دنیا میں اس نے اقبال کو دیکھا تھا وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اقبال اسے دیکھ کر اتنے وقت بعد اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا پڑا تھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ غزل اپنے نام کی پکار پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے اقبال کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے کھڑا انسان وہ نہیں ہے جسے وہ جانتی ہے، یہ تو کوئی اور ہی انسان تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اقبال نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ تم تو پہچانے ہی نہیں جا رہے، غزل تھوڑی دیر بعد بولی تھی، لیکن تم نے پہچان لیا، یہی کافی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم تو سلجھا ہوا لگ رہا ہو نا؟ اقبال نے اس کی بات مکمل کی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اقبال نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ پیچھے نہیں ہوئی تھی، وہ وہیں رہی۔ گھر چلیں؟ غزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب دونوں خوش تھے۔ ختم شد۔ سوری ریڈرز، یہ تھا ناول، اور یہ چھوٹا سا ناول تھا۔ ناول کا نام ہے دو پل کی دلہن اور اس کے رائٹر ہیں غنی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ناول مطلب چھوٹا سا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹی سی سٹوری تھی، تو مجھے تھوڑی اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔